والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بزرگو، شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. وہ خدا کا جس نے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ. دوستو بزرگو، جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ کئی چیزوں کے اعتبار سے بہت خاص ہے. جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، شب قدر کی عبادت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں. تو گویا روزے جو ہے روزے رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اور رکھنا چاہیں بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض روزہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے وہ رمضان مبارک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں سنت کا، یا اسی طریقے سے کسی نے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا میں 10 روزے رکھوں گا، فلاں کام ہو گیا 2 روزے رکھوں گا، تو جب چاہے وہ رکھ سکتا ہے رمضان مہینے کے علاوہ میں. اس لیے کہ رمضان مہینے کا جو روزہ وہ تو فرض ہے، اس میں کوئی دوسرا روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے. دوستو بزرگو، اسی طریقے سے جو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ جتنے اور سارے مہینے ہیں، کسی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جیسے روزوں کو فرض فرمایا، کوئی مہینہ ایسا ہے جو حج کے لیے خاص ہے، یعنی اس کو یوں کہا جاتا ہے یہ حج کا مہینہ ہے. کوئی مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے الگ الگ مہینے ہیں. تو اور سارے مہینوں کے اندر رب ذوالجلال کے احکام آئے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کے احکامات آئے ہوئے ہیں. اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خود شارع علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں. یعنی وہ مہینہ ہے کہ اور سارے مہینوں کے اندر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے اوپر رب ذوالجلال کے احکامات نازل ہوئے ہیں. اور اس مہینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس مہینے کو کتنی زیادہ عظمت ہے کہ اس مہینے کی جتنی عظمت ہے، جتنی برکت ہے، اور اس کے جتنے فضائل ہیں، وہ صرف اور صرف ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دنیا میں، ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا مقدر تھا. حدیث قدسی کے اندر ہے، یہ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر، اگر آپ کو دنیا میں بھیجا جانا مقدر نہیں ہوتا، اگر آپ کو دنیا میں ہمیں نہیں بھیجنا ہوتا، ہم اس پوری کائنات کو نہ بناتے، اس پوری دنیا کو ہم نہ بناتے. یعنی اس میں وہ جگہیں بھی ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور بہت ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسانوں کا بسنا ناممکن ہے. اسے بھی رب ذوالجلال نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ وہ خالق کائنات خود جانتے ہیں اس بات کو. لیکن دوست بزرگو، اس پوری کائنات کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس زمین کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا وجود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ جہاں پر انسانوں کا رہنا
جو ہے دشوار ہے، وہاں پر انسان کی زندگی نہیں رہ سکتی ہے، ان ساری جگہوں کو بھی، اور سورج کو، چاند کو، اور اسی طریقے سے ہواؤں کو، ان تمام چیزوں کو دوستوں جو پیدا کیا گیا ہے رب ذوالجلال نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ جتنے بھی ساری چیزیں تمہیں دکھ رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں، وہ سب کے سب چیز ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمن نے فرمایا حسنت جمیع خصالہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی وجہ سے سارا عالم روشن ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے جب یہ سارا عالم روشن ہوا ہے، اس پر جو ہے کسی نے یوں کہا ہے آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں میں آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، ایک تو یوں کہا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا مقدر تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کا ایک لا متناہی سلسلہ جاری ہوا ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، اور تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ہر ایک نے آ کر لوگوں کو بچھڑی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پتہ بتایا، اور ظلمت سے، اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر ایک اجالے کی طرف، روشنی کی طرف لوگوں کو لے کر کے آئے، دنیا کے دھوکے کو بتایا گیا، اور رب ذوالجلال کا پتہ بتایا کہ یہ دنیا ایک جو ہے ایک عارضی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک جہان ہے وہاں پر ہمیں جانا ہے، اور وہاں جا کر بس نہیں ہے بلکہ اپنا حساب دینا ہے، اور ہر شخص کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنا ہے، ہر ایک نے آ کر کے لوگوں کو جو ہے اللہ رب العزت والجلال کا تعارف کروایا، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء موجود ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے بات یہ ہے، ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء تو موجود ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کی نسل چلائی ہے، باپ نبی ہے، اس کے پیچھے بیٹا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پھر بھائی کو بھی نبی بنایا، پھر اس کے پیچھے پوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، یعنی یہ فلاں علاقے کے نبی ہیں، یہ فلاں شہر کے نبی ہیں، اور یہ اتنے وقت تک کے لیے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک نبی کو جو کام سونپا گیا تھا اس نے اس کام کو اچھی طریقے سے نبھایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ ایک لمبا فاصلہ ہے، کوئی کہتا ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، کوئی کہتا 550 سال، کوئی کہتا 600 سال کا فاصلہ ہے، جتنا بھی فاصلہ ہو، لیکن فاصلہ بہت دراز ہے، لمبا فاصلہ ہے۔ اس درمیان میں رب ذوالجلال نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اور دنیا انسانیت کی جو ہے ساری حدوں کو پار کر چکی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ نَارٍ، کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ ایسے وقت میں رب ذوالجلال نے انسانیت کے اوپر رحم کھایا ہے، ساری انسانیت کے اوپر رحم کھایا رب ذوالجلال نے، صرف عرب والوں پر نہیں،
یا مدینہ منورہ والوں پر نہیں، بلکہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ہے کہ فلاں شہر کے، فلاں گاؤں کے، فلاں قصبے کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو کسی گاؤں کا نبی بنا کر کے بھیجا جائے یا کسی شہر کا نبی بنا کر کے بھیجا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت بلندی جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، آپ جو بہترین عظمت والے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو درجہ ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر کے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کا بھی نہیں، اپنے شہر کا نہیں، اپنے کسی گاؤں علاقے کا نہیں، اپنے قصبے کا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور قیامت تک کے آخری انسان کے لیے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اور آخری انسان ہوگا اور اسے کامیاب ہونا ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک کلمہ اس کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بغیر وہ کامیابی کو پا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس نے تصور کیا ہے سراسر خسارے اور نقصان کے اندر ہے۔ تو جس شخصیت کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اتنی بڑی جو ہے فضائل کا وہ حامل ہے، تو ایسے لوگوں کی تربیت بھی اسی طور پر کی جاتی ہے۔ اس کا دنیا میں آنا بھی اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے، اس کا دنیا میں تشریف لانا بھی اسی شان سے ہوتا ہے کہ یاد رہے، دنیا والوں کو یاد رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جیسے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رہے ہمارے اور آپ کی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس شان کے ساتھ، جس شاہانہ انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس شان کو دوستوں تذکرہ کرنا اور اس کا جو ہے اس کو بتانا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کا سردار، تمام انبیاء علیہ السلام میں جس کی رفعت شان اور بلندی ہو، تمام انبیاء علیہ السلام میں جس کا امامت کا حق ہو، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں بھیجا جانا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شان سے دنیا میں آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ دائی حلیم بی بی آمنہ، سیدہ آمنہ جو ہے یہ کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے اور مجھے محسوس تک نہیں ہوا ہے، 9 مہینے مجھے محسوس نہیں ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں ہے۔ یوں آتا ہے، کہتے ہیں مجھے خواب آتے ہیں، اور یہ ہر عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اسے اس طرح کے خواب آیا کرتے ہیں۔ لیکن بی بی آمنہ یہ کہتی ہے میں اپنے خوابوں کا تذکرہ جب عبد المطلب سے کیا کرتی تھی، اس لیے کہ والد صاحب تو تھے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، اور یہ کیا تھا معاملہ خوشی کا تھا۔ اس قدر خوشی ہے، پہلی اولاد ہے، اور کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ پہلی اولاد کی خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے، اور اس خوشی کے اندر بیٹے کے لیے کچھ سامان مہیا کیا جائے، اس کی خوشی کا سامان تیار کیا جائے۔ اس خوشی کا سامان تیار کرانے کے لیے کیا کیا کہ کچھ سامان لینے ملک شام تشریف لے گئے، اور ایسا ملک شام تشریف لے گئے کہ راستے میں زندگی کی شام ہو گئی، آخری سانس ہو گئی، اور وہاں سے دوبارہ واپس نہیں آ سکے۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا، یتیم بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ فلاں پریشانی ہے، بچہ پیدا ہوا، کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا، اور کیا ہوا؟ بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فلاں کر دیا اور فلاں کر دیا، یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا آپ کو یہ ساری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی؟ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، یا تو وہ سنے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی پرورش اور تربیت کیسے ہوئی ہے۔
سب سے پہلا سانحہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بنا کر کے پیدا کیا گیا. کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اور بی بی آمنہ یہ کہتی ہے مجھے خواب آیا کرتے تھے، میں عبد المطلب کو جا کر کے بتایا کرتی تھی. عبد المطلب کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں کہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اور بی بی آمنہ یہ کہتی ہے جب میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی کنویں پر تو تمام میری سہیلیاں جو ہوتی تھیں وہ سارے سہیلیاں پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالتی تھی، اور جس طریقے سے عام طریقے سے جس طریقے سے پانی آیا کرتا ہے اسی طریقے سے پانی آتا تھا ان کا. لیکن جب میں اپنے ڈول کو ڈالا کرتی تھی وہ پانی خود جو ہے کنویں کے لب پر آ جایا کرتا تھا، وہ پانی خود جو ہے اونچا آ جایا کرتا ہے. اور میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں، دیکھ رہی ہوں، لیکن کسی کو بتاتی تھی. عبد المطلب کو جا کے بتاؤ تو کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہوا، دنیا اس وقت میں مان گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں آئے بلکہ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ ہمارا اور آپ کا جس طریقے سے پیدا ہونا ہوتا ہے غلاظت میں پیدا ہوتے ہیں، ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا جو آتا ہے آپ نہائے دھلائے ہوئے پاک صاف دنیا میں تشریف لائے. ایک قطرہ یا ایک ذرہ ناپاکی کا آپ کے بدن مبارک پر نہیں تھا. آپ کو جو ہے دنیا میں آنے کے بعد نہلایا نہیں گیا، آپ جو ہے نہلائے دھلائے ہوئے پیدا ہوئے، پاک صاف نظافت کے ساتھ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارا آپ کا جس طریقے سے پیدا ہونا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں یہاں یہ جو اس کو کاٹا جاتا ہے، ناف کو جو ہے کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارا اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے ہمارا اس طریقے سے جو ہے رشتہ کٹتا ہے کہ اب ان کی ناف کو الگ کر دیا جائے. اب یہ بچہ جو ہے دودھ پی کر کے جو ہے اب یہ اپنے ساری چیزوں کو چلائے گا. اب اس کی جو خوراک جو ہوگی اب اس کے منہ کے ذریعے سے ہوگی، اب اس کی ناف کے ذریعے سے اس کو خوراک نہیں ملے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کی ناف کو کاٹا نہیں گیا ہے بلکہ آپ کی ناف جو ہے کٹی ہوئی تھی. اور اس کے بعد تیسرا جو فرق ہے وہ جو ہے کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کی پیدائش کے بعد ہم سب کو جو ہے ختنہ کرایا جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ولد مختونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ ختنہ کیے کرائے ہوئے پیدا ہوئے تھے. آپ کو ختنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ آپ تو ختنہ کیے ہوئے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. اور جس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت آمنہ یہ فرماتی ہے کہ گھر تو میرا چھوٹا سا ہے. جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک کہ آپ جو ہے مروہ سے جب آپ باہر نکلیں گے سامنے آپ کا مکان نظر آ جائے گا. تو اس مکان میں آتا ہے ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں پیدا ہوئے یہ آتا ہے چھت پھٹی ہے اور ایک طریقے سے ابر سا جو ہے گھر کے اندر آیا ہے اور اتنا نور آیا، اتنا نور پیدا ہو گیا کہ بچہ میرے گود میں ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے. کیا ہوا؟ آسمان کے سارے فرشتوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دی ہے، تمام فرشتوں نے سلامی دی، دنیا کے تمام فرشتوں نے سلامی دی ہے. اور یہاں تک کہ یہ آتا ہے سمندر کی مچھلیوں نے اور اسی طریقے سے جنگلات کے جانوروں نے اور تمام لوگوں نے خوشیاں منائی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک مقدمہ ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کسی باعزت اور عظمت والے کسی محترم کے آنے سے پہلے کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، کوئی ایسی تیاری کی جاتی ہے جس سے آنے والے کا احترام معلوم ہو سکے.
کیا ہوا؟ عام الفیل، ابرہا نامی لشکر، وہ جو ہے یمن سے اپنے لشکر کو لے کر کے چلا تھا، تمام لوگوں کو شکست دیتا ہوا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ عبد المطلب اس وقت میں متولی تھے، دادا عبد المطلب جو ہے متولی تھے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے اونٹ ان کے جو ہے گم ہو گئے تھے، اس اونٹ کو لے کر کے جو ہے ڈھونڈنے چلے گئے۔ وہ ابرہا یہ کہہ رہا ہے میں مکہ مکرمہ کو ڈھانے آیا ہوں نعوذ باللہ، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے کہ ہاں یہ اونٹ میرے ہیں، اور جس خانے کعبہ کو تم نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آیا ہے وہ رب ذوالجلال کا ہے، رب ذوالجلال آج خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور کیا ہوا؟ دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے کس طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا گیا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی چونچ میں لے کر کے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کو لے کر کے، اور جس طریقے سے ان جو ہے ہاتھی والوں کے اوپر گرایا گیا، وہ جو ہے پرندوں کے منہ کے اندر، ان کی چونچ کے اندر وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، لیکن جب وہ گر رہی تھی تو گولی اور کارتوسوں کا کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے شکست فرمائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک پیش خیمہ تھا۔ کیا وہ نہیں چلے گا جو تم چاہتے ہو، اور جو تم لوگوں نے ساری چیزیں کر رکھی ہے، جو ساری تدبیریں کر رکھی ہے کہ بارش کا خدا فلاں ہے، اولاد کا خدا فلاں ہے، اور رزق کا خدا فلاں ہے، اور یہ 360 بت کو جو رکھ رکھے ہو، ان ساروں کا کام اب نہیں چلے گا۔ ایک ذات وحدہ لا شریک کا کام چلے گا، ایک رب ذوالجلال سے مانگنے سے جو وہ کام چلے گا، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کی اللہ رب العزت والجلال نے ایسی حفاظت فرمائی ہے، آپ کی پوری کڑی کے اندر، یعنی آپ کے والد، پھر ان کے والد، پھر دادا، پھر پر پوتا، اس طریقے سے اوپر تک جتنے ہیں آدم علیہ السلام تک رب ذوالجلال نے کسی کی پیشانی کو کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ یہ وہ عظمت ہے، وہ احترام ہے، اور وہ جو ہے در امتیاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان والوں کو ملا ہے، اور ایسا نام چن کر کے رکھا گیا کہ رہتی انسانیت میں کسی نے وہ نام نہیں رکھا تھا۔ ماں نے جو ہے محمد نام رکھا، دادا نے احمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام وہ نام ہیں جو آج سے پہلے کسی کے وہ نام نہیں رکھے گئے، یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جو ہے لڑکپن سے دائی حلیمہ کے ہاں پہنچ گئے۔ جب دائی حلیمہ آپ کو لینے کے لیے آئی تھی، اس وقت کے حالات ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک کمزور اور لاغر اونٹنی پر جو ہے آئی ہوئی تھی، اور جس قافلے پر آئی تھی وہ سارا قافلہ آگے ہے، اور دائی حلیمہ سب سے پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ کہ ان کا اونٹ اس قابل نہیں ہے کہ سارے اونٹوں کے ساتھ چل سکے، اور اولاً تو دیکھ کے انکار کر دیا، آگے چلی گئی، لیکن جب دیکھا کوئی بچہ نہیں ملا ہے، خالی ہاتھ جانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کیا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لی کہ چلو ٹھیک ہے غریب بچہ ہی صحیح۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ غریب نہیں تھا، جس وقت میں دائی حلیمہ نے اس بچے کو اٹھایا ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے، ساری جگہوں میں برکت شروع ہو گئی۔ جس اونٹنی پر رکھا ہے وہ اونٹنی جوان ہو گئی ہے اور سب سے آگے چل رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ارے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اونٹنی تُو نے بدل تو نہیں دی؟ آتے وقت میں سب سے پیچھے تو چل رہی تھی، اب جانے کا وقت ہے سب سے آگے چل رہی ہے، روکنے سے بھی نہیں رک رہی، آخر کیا بات ہے؟ کہتے اس بچے کا کمال ہے، جو بچہ میرے پاس آیا ہے اس بچے کا کمال ہے۔ دائی حلیمہ کی بکریاں جو ہیں لاغر تھی اور ان کے پاس جو چرانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یوں آتا ہے تمام لوگوں کی بکریاں سبزے پر جا کر کے چرتی تھی، اور دائی حلیمہ کی بکریاں جس جگہ پر بھی چر کر کے آ جائیں ان کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا رہتا تھا۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے وہ روشن میں گویا چراغ جل رہا ہے،
یعنی دائی حلیمہ کی بھی کوئی حیثیت ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہاں کے متمول لوگ مالدار لوگوں میں ان کو گنا جائے، ایسی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے وہاں ان کی سہیلیاں جو ہوا کرتی تھی وہی تانا دیتی تھی، ارے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا مال تیرے پاس کہاں سے آ گیا کہ ہم لوگ رات میں سوتے وقت میں اپنے چراغ بجھا دیا کرتے ہیں، اور تو اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ رات میں سوتے وقت میں بھی چراغ نہیں بجھاتی ہے، تو سوتے وقت میں چراغ جلا کر کے سوتی ہے۔ وہ حلیمہ جو اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے اپنے گھر میں گئی، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ چراغ کہاں ہے۔ ہم جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں آئے ہم نے تمام چراغ کو بجھا دیا ہے۔ چراغ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب سے بچہ ہمارے مکان میں آیا ہے کیا ہوا، سارے عالم کو اس نے روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔